السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أخرج ابن جرير عن عروة بطوله كما في كنز العمال وزاد فلما قدم عمير رضي الله عنه مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام ويؤذي من خالفه أذى شديدا فأسلم على يده ناس كثير۔ وروي عن عروة بن الزبير نحوه مرسلا وقال فيه ففرح المسلمون حين هداه الله۔ وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لخنزير كان أحب إلي منه حين اطلع وهو اليوم أحب إلي من بعد بني۔ وإسناده حسن۔ أخرج الواقدي عن عبد الله بن عمرو بن أمية عن أبيه قال لما قدم عمر بن وهب رضي الله عنه مكة بعد أن أسلم نزل بأهله ولم يتفق بصفوان بن أمية فأظهر الإسلام ودعا إليه فبلغ ذلك صفوان فقال قد عرفت حين لم يبدأ بي قبل منزله أنه قد ارتكس وصبا فلا أكلمه أبدا ولا أنفعه ولا عياله بنافعا۔ فوقف عليه عمير وهو في الحجر وناداه فعارض عنه فقال له عمير أنت سيد من ساداتنا أرأيت الذي كنا عليه من عبادة حجر وذبح الله أهذا دين؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فلم يجبه صفوان بكلمة إلى آخر الحديث۔ قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، قصہ چل رہا تھا صفوان ابن امیہ کا اور عمیر ابن وہب کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سلسلے میں۔ تین باتیں ہر نبی نے بتائی ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ کوئی بھی نبی دنیا میں آئے گا ان تین چیزوں کو لے کے آئے گا، یاد رکھنا۔ توحید، اسی لیے ہمارے بیانوں میں توحید کی بات ہو، رسالت کی بات ہو، آخرت کی بات ہو۔ اور چونکہ 5 شعبے ہیں، ایمانیات والی لائن ٹھیک ہو، عبادات والی لائن ٹھیک ہو، اخلاقیات والی لائن ٹھیک ہو، معاشرت والی لائن ٹھیک ہو، معاملات والی لائن ٹھیک ہو، یہ 5 لائنیں ٹھیک ہوں گی تو آدمی دیندار بنے گا اور اس کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی، یہ یقینی ہے۔ ایمان پر بات میں نے مختصر عرض کر دی، اللہ کے نبی کی بات پر یقین، خدا کے خزانوں پر یقین، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، فرشتے حق ہیں، اللہ کا وعدہ حق ہے، یہ یقین دل میں ہو، خالی زبان جمع خرچ نہیں۔ اسی طریقے پر عبادتیں کہ عبادتیں ہماری بہت اچھی ہوں، اخلاق ہمارے بہت اونچے ہوں۔ اسی اخلاق پر میں نے مضمون شروع کیا تھا عمیر ابن وہب کا اور صفوان ابن امیہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کے ساتھ بھی اخلاق برتے، غیروں کے ساتھ بھی اخلاق برتے، بچوں کے ساتھ بھی اخلاق برتے۔ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے اور یہ بچے جو ہے دور کھڑا کر دیتے تھے حضور سب کو،
اور کہتے تھے کہ جو سب سے پہلے مجھے دوڑ کر آ کر مجھے جو چمٹے گا، جو لگے گا، میں اس کو کھجور دوں گا، میں اسے یہ کروں گا۔ تو عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر یہ بچوں میں شمار ہوتے تھے۔ تو یہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں بس، اور وہ بچے جو دوڑ لگاتے، کوئی جلدی آتا، کوئی آدمی آتا، کوئی جو ہے حضور کے سینے سے چمٹ رہا ہے، کوئی حضور کی پیٹھ سے چمٹ رہا ہے، کوئی حضور، تو حضور سینے سے عبداللہ ابن عباس کو لگاتے، دعا دیتے، اللہم علمہ التاویل، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اسے قرآن کا علم دے، اے اللہ اسے دین کی سمجھ دے۔ یہ عبداللہ ابن عباس کو جو تفسیر، ان کی تفسیر سارے علماء قبول کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس کی تفسیر۔ وجہ کہ حضور کی دعائیں نہیں ملی تھی کہ اللہم علمہ التاویل، اے اللہ اسے تو قرآن کا علم دے۔ قرآن ایسی چیز ہے کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ عبداللہ ابن عباس کا مقام صحابہ میں جو ہے بچوں میں شمار ہوتا تھا۔ ہمارے لیے تو صحابی ہیں، ہمارے لیے تو بڑے ہیں، لیکن ان کے آپس میں جو ماحول تھا ان کا مدینہ کا، تو بچوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور حضرت عمر کا مقام بہت اونچے لوگوں میں شمار ہوتا تھا کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، دوسرا ان کے دل میں بات آئی حضرت عمر کے، یعنی اتنا قرآن سے حضرت عمر کو تعلق تھا ان کے ایمان کی وجہ سے کہ دل میں بات آتی تھی اور قرآن نازل ہوتا تھا۔ کوئی چیز دل میں آئی اور قرآن نازل ہوا۔ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کوئی بات پیش کی، کہتے میرے ذہن میں بات آ رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی نہ سنی، زیادہ دھیان نہیں دیا۔ یہ بھی حدیثوں میں قصے آتے ہیں، بھی ٹھیک ہے مشغول ہیں دیکھیں گے ایسا، بس جہاں اتنی یعنی حضور کے سامنے بات رکھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں کیا کسی وجہ سے، فوراً قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ موافقات عمر کہتے ہیں اس کو۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے موافقات عمر جمع کیے ہیں، امام سیوطی نے، کہ حضرت عمر کے دل میں جو بات اتنا ان کو تعلق تھا قرآن سے، وہ ان کا ایمان، حالانکہ ان کا پہلا کیا تھا وہ جانتے ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر دل کے اندر خیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے خیر دے دے گا، جتنا مخالف آدمی ہو اور جتنی مخالفت کرتا ہو، اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں، دل کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے کہ نہیں۔ حضرت عمر بہت مخالفت کرتے تھے، تم جانتے ہو، ہر آدمی جانتا ہے کہ اسلام کے کتنے مخالف تھے، لوگ ڈرتے تھے حضرت عمر سے اور زبردست مخالفت کرتے تھے قرآن کی۔ صحابہ بھی ڈرتے تھے مکہ مکرمہ کے اندر، کہ صحابہ بھی ڈرتے تھے کہ اسے چھیڑنا نہیں، ہمیشہ تلوار ان کے ہاتھ میں رہتی تھی، رعب تھا حضرت عمر کو، اور ہر آدمی جو ہے وہ ڈرتا تھا ان سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے ہمت سے، ایسا خراب آدمی، لیکن اللہ، یاد رکھنا کبھی بھی مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے۔ تو تھا کون اور بنا کیا، یہ اصل دیکھنا چاہیے۔ اس لیے آپ کے ماحول کے اندر اگر کوئی آدمی بہت شدید ہے، بہت مخالف ہے، تو یہ مت سمجھو کہ یہ آدمی جہنم میں جائے گا، یہ مت کہو۔ محنت کرو، دعا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت پریشان ہوئے حضرت عمر سے، حضرت عمر اور ابو جہل، ان دونوں سے حضور بہت پریشان ہوئے، بہت۔ اچھا، ابو جہل جو تھا یہ بہت خوبصورت تھا اور مال بھی تھا اس کے پاس، چودھری بھی تھا، تو یہ بہت پریشان کرتا تھا، اور حضرت عمر بھی بہت پریشان کرتے تھے۔ اس کا نام بھی عمر تھا، عمر ابن ہشام، اصل نام اس کا عمر ابن ہشام، اور ان کا عمر ابن خطاب۔ اور یہ مشہور تھا کہ اگر تم یہ یعنی سمجھ لو کہ خطاب کا گدھا مسلمان ہو گیا تو سچ مان لینا، لیکن خطاب کا بیٹا مسلمان نہیں ہو سکتا، کہ خطاب کا بیٹا یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اچھا، گھر والوں پر بھی سختی کرتے تھے، بہن نے اسلام قبول کیا تو بہن کو ہی مارا، تو نے اسلام کیوں قبول کیا؟ بہنوں نے اسلام قبول کیا تو اس کو ہی مارا، تو کیوں گئی حضور کے پاس؟
تو گھر والے جب حضرت عمر گھر میں آتے تھے تو سہم جاتے تھے زمانے جاہلیت میں کہ پتہ نہیں کس کو کوڑا مارے گا، کس کو تلوار مارے گا، کس کو کیا کرے گا، لوگ ڈرتے تھے۔ اچھا، ان کا بچپنا لکھا ہے علماء نے حضرت عمر کا کہ بچپن میں یہ بہت سیدھی سادی طبیعت کے تھے، بھولے بھالے۔ ان کے پڑوس میں کوئی بوڑھی عورتیں رہتی تھی تو وہ بوڑھی عورتیں جب حضرت عمر مسلمان بنے، پھر امیر المومنین بنے، پھر اللہ نے قرآن سے جوڑا، پھر اللہ نے ان کو چمکایا، تو وہ بوڑھی عورتیں جو ہیں وہ حضرت عمر کو ان کا بچپنا سکھاتی تھی، بچپنا یاد دلاتی تھی۔ اور ابو جہل کا تو ایسا زبردست رعب تھا مکہ مکرمہ کے اندر کہ اس کے نام کا کوئی آدمی عمر نام نہیں رکھ سکتا تھا، عمر نام بعد میں رکھا گیا حضرت عمر کا۔ ڈرتے تھے لوگ، اس نے کہا میرے نام کا آدمی ایک ہی ہونا چاہیے۔ ابو جہل کا ایسا فٹ تھا مکہ میں، میرے نام کا دوسرا آدمی نہیں ہونا چاہیے، ایسا اس نے ایسا قانون بنایا تھا وہاں کا۔ اللہ اللہ ہے، یاد رکھنا، اللہ اللہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا قصہ سناتے تھے جب مسلمان ہوئے تو اپنا قصہ کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا۔ اپنی لڑکیوں کو بھی زندہ دفن کیا ہے حضرت عمر نے، اپنے لڑکی کے قصہ خود سناتے تھے کہ میری لڑکی تھی اور میں جو ہے بہت ہی یعنی جب بڑی ہوئی بہت مجھ سے محبت کرتی تھی، اور جب بہت تھوڑی سی بڑی ہوئی اب میں کہا چل بیٹا آج تجھے گھمانے لے جاتا ہوں، اچھے اچھے کپڑے پہنائے اور اچھی میں نے یہ زمانے جاہلیت کی اپنی باتیں حضرت عمر کہہ کے روتے تھے، میں وہ تھا، لیکن اللہ نے میرے لیے کیا دروازہ کھولا ہے، آیا یوں رشے تاتار کے افسانے سے کعبے کو مل گئے پاسواں صنم خانے سے، کہ غیروں سے بھی اللہ کام لے لے گا۔ آج جو قرآن شریف میں پڑھا گیا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، تم نہ آگے پیچھے رہیں تو ہمارا دین تو بچہ، ہمارا دین تو یعنی یہ نہیں ہے کہ دین ختم ہو جائے گا نا، ہم دوسری قوم کو لے آئیں گے اور دوسری قوم سے دین کا کام لے لیں گے۔ تو حضرت عمر خود کہتے تھے کہ میں تو ایسا تھا، میں تو ایسا تھا، میں تو ایسا تھا، بچی کو لیا، بچی کو لے کر چلے، بچی خوش ہے، ابا کہاں لے جا رہے، یوں کہ چل گھومنے پھرنے لے جا رہا، اور جا کر جو ہے خود گھڑا کھودا پر بچی کو جو ہے اندر ڈالا، جیسے وہ خود کہتے تھے اندر۔ اب بچی کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، بچی کو کچھ پتہ نہیں ابا کیا کر رہے، ابا کیا کر رہے، بیٹا بیٹا بیٹا۔ اب وہ جب گھٹنے تک مٹی گئی تو وہ کچھ سمجھ نہیں سکی ابا کیا کر رہے ہو، وہ بہت محبت کرتی تھی مجھ سے۔ جب سینے تک مٹی گئی تو وہ بچی تھوڑی سی یعنی سانس رکنے لگی اس کی، میرا ہاتھ پکڑنے لگی جیسے بچے ہاتھ پکڑتی ہے، جیسے تو خود روتے ہوئے سناتے تھے کہ میں ایسا تھا، اور میں جو ہے ڈال کر زندہ قبر میں زندہ کے زندہ دفن کر کے میں آ گیا۔ ہم اتنے جاہل تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم حضور کی بات کو سنتے تھے مکہ مکرمہ میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ ایک آواز لگاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی دیکھو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، دیکھو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو ہم بیٹھ کر مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو یہ کیسا آدمی ہے، کیا کلمہ پڑھنے سے آدمی کامیاب ہوتا ہے؟ اچھا، قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، حضرت عمر کہتے تھے کہ قرآن پڑھتے تھے تو ہم لوگ سنتے، لیکن عرب علماء نے لکھا ہے جب قرآن نازل ہوتا تھا تو یہ عرب جب سنتے تھے تو یہ عرب مسخر ہو جاتے تھے، دیوانے ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ نے میری ہدایت کا وقت مقرر کیا، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اللہ کے یہاں۔ میں نے رات کو میں لیٹا ہوا تھا، کروٹیں بدل رہا تھا، تو گھر والوں نے کہا کہ بھئی نیند نہیں آتی۔ اچھا، بوڑھی عورتیں کہتی تھی کہ روزانہ حضرت عمر کی بچپن میں پٹائی ہوتی تھی، روزانہ بکریاں چرا کے آوے، اونٹ چرا کے آوے، تو ان کی خالہ تھی یہ مارتی تھی حضرت عمر کو اور کہتی تھی تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتا تو دنیا میں کیا کام کرے گا، بھوکا رہے گا، بھوکا، تجھے تو بکریاں چرانے بھی نہیں آتا تو دنیا میں کیا کام کرے گا، کہ تجھے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ میں وہ تھا، اسی لیے حضرت عمر بہت روتے تھے پچھلی زندگی کو دیکھ کر کے میں نے کیسے غفلت میں زندگی گزاری۔ اب حضرت عمر کہتے تھے کہ بہت مخالفت کی اور ابو جہل نے اور ہم نے سب نے پلان بنایا کہ کسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرو،
کہ کوئی ترتیب بناؤ مکہ مکرمہ میں. اب سارے پلاننگ یوں کریں تو یوں ہوگا، یوں کرے تو آدمی پلاننگ کرتا ہے نا، یوں کرے تو یوں ہوگا تو یہ کریں گے یوں کریں گے. روایتوں میں یہ ہے کہ رات کو حضرت عمر کروٹ لے رہے تھے، گھر والوں نے کہا کہ آج تمہیں نیند نہیں آ رہی، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ بس آج جو ہے میں سوچ رہا ہوں کہ محمد کا قرآن سنوں. قرآن سننا بھی عبادت ہے، یاد رکھنا. قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن پڑھانا بھی عبادت ہے. قرآن کو خالی دیکھے آدمی، بوڑھا ہے خالی دیکھے کہ نہیں پڑھ سکتا، معذور ہو گیا، دیکھ. سیکھا نہیں ہے تو کوئی بات، تو خالی دیکھ تو صحیح. عرش سے آیا ہوا کلام ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ آج میرے دل میں بات آئی کہ میں قرآن سنوں. تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ میں حرم میں گیا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اکیلے. اور تہجد کی نماز میں کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم آواز سے قرآن پڑھتے تھے، آواز سے. ہمارے یہاں تو قیام اللیل کی کوئی ترتیب ہے نہیں، تہجد کے وقت میں کوئی ترتیب نہیں ہے کہ لوگ جمع ہوں، امام جو ہے قرآن، لیکن ماحول نہیں ہے. حرم شریف میں ماحول ہے، یو پی کے اندر بھی کئی جگہوں پر ماحول ہے، شبینہ کرتے ہیں. یو پی میں بھی ہمارے علماؤں کو ہم نے دیکھا کہ ماشاء اللہ جو ہے وہ شبینہ کرتے ہیں. ماحول ہے، ماحول بننے سے ماحول بنتا ہے. کہ قیام اللیل کس کو کہتے ہیں؟ خالی تراویح کو نہیں کہتے، یہ ایک قسم ہے کہ رات کو قیام کرنا. رات کو دن کو روزہ رکھو اور رات کو قیام کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ دن کو تو آدمی روزہ رکھے گا، رات کو آدمی تہجد پڑھے گا، یہ تراویح پڑھے گا، تراویح کے بعد اپنی تہجد پڑھے گا الگ سے. کبھی کبھی اجتماعی طور پر بھی لوگ جمع ہو جاتے تھے، جیسے حرم شریف میں ہوتی ہے اجتماعی طور پر. یو پی کے ہم نے کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ صاحب وہ میرٹھ وغیرہ میں ہم نے جو وقت لگتا تھا ہمارا، تو دیکھا کہ ماشاءاللہ شبین ہم نے دیکھا کہ لوگ جمع ہوتے تھے. قاری حافظ ہارون وہ قرآن سناتے تھے. لوگ جو ہے جب ایک ماحول بننے سے ماحول بنتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کرے ہمارے یہاں بھی ماحول بنے بھائی، وہ تو ماحول بنانے سے بنتا ہے. پھر تو علماء خود متفق ہو جائیں گے، پھر ہو جائے گا ابھی کیسے کرنا. وہ تو ماحول بنا، یہ دعوت کے کام کا ماحول بنا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ ماحول بنا ہے. ابھی 3 دن دو، 1 چلہ دو، 3 چلہ دو، نکلو جماعت میں، یا مرکز پر آؤ، یا مشورے میں آؤ، یہ کرو. یہ ماحول بنا. یہ ماحول بننے سے چیز چلی. ہر چیز کا جو ہے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ اس کو بیاہ کہتے ہیں، عربی میں بیاہ کہتے ہیں. گھر میں بھی اپنا دین کا ماحول بناؤ. جب گھر میں دین کا ماحول بناؤ گے تو گھر میں بھی دینی آئے گی ہی نہیں. مشورہ کرو، تعلیم کرو، قرآن شریف کی تلاوت کرو. کبھی اجتماعی طور پر دعا مانگ لو، گھر میں چھوٹے بچے سے دعا منگوا لو کہ بیٹا ذرا دعا مانگ لو، آج کی رات بہت برکت والی رات ہے. آج سے بھی جمعہ بھی ہے، طاق راتوں میں سے ایک رات بھی ہے، بیٹا ذرا تم جو ہے اپنے لیے دعا کر لو. بچے کی دعا زیادہ قبول ہوگی. ہم تو گنہگار ہیں، معصوم بچے، ان سے دعا منگواؤ. وہ اگر برابر بول نہ سکے تو تم انہیں سکھاؤ، بیٹا یہ کہو، بیٹا یہ کہو. حضرت عمر کے زمانے میں کوئی حالات آتے تھے تو حضرت عمر بچوں کو لے کے نکلتے تھے اور اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ میں ان بچوں کو لے کر آیا ہوں، اور ان سے دعائیں منگواتے تھے کہ دعا مانگ لو. قحط سالی آئی تو بچوں کو لے کے نکلے، بوڑھے بچے کمزور. ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تمہیں روزی دی جاتی ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. تو یہ حضرت عمر کا قصہ سنا رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حرم میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن شریف پڑھ رہے تھے زور زور سے، اور سورہ الحاقہ پڑھ رہے تھے. الحاقہ تم الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، اور دور تک آواز آ رہی تھی حضور کی. حضرت عمر کہتے ہیں میں بیٹھ گیا. پورا رکوع حضور نے پڑھا، پورا رکوع. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا رکوع پڑھا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ واللہ محمد هذا شاعر، یہ شاعر ہے. کیسا پڑھتا ہے، شاعر ہے. بس حضور نے پڑھا یعنی شاعر، یعنی حضور نے تو رکوع پڑھا اور وہ سنا حضرت عمر نے، تو انہوں نے کہا کہ محمد تو شاعر ہے. حضور نے فوراً اگلی آیت پڑھی وما هو بقول شاعر،
قلیلا ما تؤمنون، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ اگلی آیت حضور نے پڑھی، وما حضرت عمر نے سنی، ارے بڑا جادوگر ہے، میری بات یہاں سے سن لی، بڑا جادوگر ہے، میری بات یہاں سے سن لی، حالانکہ وہ حضور کو کچھ پتا نہیں، حضور تو اپنے جو اگلی آیت ہے وہ پڑھ رہے ہیں، بڑا جادوگر ہے محمد، تو میری بات یہاں سے سن لی۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ جادوگر کا کلام بھی نہیں ہے۔ بس حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر بیج ڈل گیا، یہ پہلا بیج تھا، یہ حضرت عمر کہتے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا کہ کیا کروں کیا کروں کیا کروں، لیکن پھر بھی شیطان ہوتا ہے نا، بعض آدمیوں کو مزاج سختی بہت ہوتی ہے، نہیں اب تو قتل کرنا ہے، قتل کرنے کے لیے نکلا۔ حضرت عمر کہتے ہیں تو میں تلوار میرے ہاتھ میں اور حرم سے گزرا، تو اس وقت میں حرم میں مشرکین مکہ جو ہے کعبے کے سامنے بھیڑ چڑھاتے تھے، جیسے بکری ذبح کر دی بتوں کے نام پر، کوئی بھی چیز ذبح کر دی، وہ ان کی عادت تھی، وہیں پر جو ہے وہ ذبح کرتے تھے، وہیں پر فقیروں کو دے دیتے تھے، وہ بتوں کے نام پر۔ یغوث یعوق یہ نام ہوتے تھے ان کے بتوں کے، لا یغوث و یعوق و نصر، نصر یہ ان کے نام ہوتے تھے بتوں کے، تو کبھی یعوق کے نام پر چڑھا دی، کبھی یغوث کے نام پہ چڑھا دی، کبھی کسی آستانے پہ چڑھا دی، جو ان کی ترتیب ہوتی تھی۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک مذبوحہ تھا، ایک کوئی میں تھا، وہ لوگ کاٹ رہے تھے، ہڈیاں کاٹ رہے تھے، گوشت کاٹ، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ میں وہاں جو کھڑا ہوا تو دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے کاٹ رہے، میں اچھا میرا ارادہ یعنی وہاں کھڑے رہنے کا نہیں، میں گزر رہا ہوں، گزرتے گزرتے کھڑا ہو گیا۔ جہاں وہاں کھڑا ہوا تو میں سن رہا ہوں کہ یہ جو میتا ہے، یہ مری ہوئی چیز ہے، اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے، یہ مجھے اسلام کی دعوت دے رہا ہے۔ یا آل ذریح امر نجیح رجل یصیح بلسان فصیح یدعو الی شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ ارے بیوقوف کہاں ہے، ایک آدمی مکہ مکرمہ میں آواز لگا رہا ہے، لا الہ الا اللہ کی طرف بلا رہا ہے، تو کہاں بھٹک رہا ہے؟ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہم دعوت کا کام اور دین کا کام اخلاص کے ساتھ کریں گے تو ان کے ایٹم بم بھی ان کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے، کہ ایٹم بم ہے نا، یہ خود ان کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے، جیسے بتوں نے اسلام کی طرف دعوت دی، حالانکہ بت اسلام کی طرف دعوت نہیں دیتا۔ حدیثوں میں قصے آتے ہیں کہ عباس ابن مرداس سلیم کو بت نے دعوت دی، پورا قافلہ پورا خاندان مسلمان ہوا، کہ بت نے دعوت دی کہ تم جاؤ مکہ مکرمہ، تم جاؤ مدینہ منورہ۔ تو آج بس ہونا ہی چاہیے کہ ہم ٹھیک ہوں، مسئلہ یہاں ہے کہ بگڑتا ہے کہ ہم ٹھیک ہوں، ہماری زندگی ٹھیک ہو، ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ اب میں نے سنا کہ بھئی یہ تو شاعر بھی نہیں ہے، یہ تو جادوگر بھی نہیں ہے، اور آگے بڑھا، آگے بڑھ کر جا قتل، اب یہ تو دعوت دی مجھے میتا نے، یہ مردہ نے دعوت دی، میں نے پھر بھی کہا نہ، آگے بڑھا، آگے جا کر وہی قصہ ہوا سعید ابن زید کا، حضرت فاطمہ کا جو مشہور ہے، بہن کو بھی مارا اور سعید ابن زید کو بھی مارا اور یہ کیا وہ کیا، بہن جو ہے وہ بھی حضرت عمر کی بہن تھی، بہن بھی تو حضرت عمر کی تو تھی، تو کہا بھی دیکھ بھائی ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں، تجھے جو کرنا ہے کر، تجھے جو کرنا ہے کر، ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ اچھا وہ کیا پڑھ رہی تھی تم؟ یوں کہا کہ میں لا یمسہ الا المطہرون، میں کہا تمہارا قرآن تو دو، یہ آتا ہے کتاب، تمہارا قرآن تو دو میں پڑھوں یا کروں، تو ان کی بہن نے کہا نا تو ناپاک ہے، لا یمسہ الا المطہرون، پاک آدمی جو ہے اسے قرآن کو ہاتھ لگائے گا تو اچھا پاکی کے لیے کیا کروں؟ یہ تو غسل کر، یہ غسل کر۔ چنانچہ حضرت عمر ابھی مشرک ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، یاد رکھنا کہ ابھی مشرک ہیں حضرت عمر، اور یوں جا غسل کر جا۔ اب وہ ایک اچھا ایسا مارا
کہ بہن بھی خون سعید بن زید بھی خون. اچھا وہ جو پڑھانے والے مولوی صاحب تھے حضرت خباب، وہ آتے تھے ان کو پڑھانے کے لیے، وہ ڈر کے مارے کمرے میں چھپ گئے کہ بھائی ان کی تو پڑھی ہے، میری ٹھکانہ نہیں بھائی. ڈرتے تھے ہر آدمی ڈرتا تھا. بس روایتوں میں یہ ہے کہ جہاں بہن سے کہا کہ تم کیا پڑھ رہی تھی دکھاؤ، تو بہن نے کہا انکا نجس، تو ناپاک ہے، یہ ہمارا کلام اللہ کا کلام جو ہے یہ پاک ہے اور اس کو ناپاک آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو میں کیا کروں پاک ہونے کے لیے؟ یہ کہ غسل کر، وضو غسل، ہاتھ منہ دھو، پاک صاف ہو. حضرت عمر نے غسل کیا یا بدن پر کپڑا پانی ڈالا، یہ ڈالا، اور جب آئے تو کہا اچھا بتاؤ کیا. حضرت عمر نے وہ لیا قرآن، جو کھولا تو سورہ طٰہٰ تھی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. عرب تھے، عربی سمجھتے تھے اور اللہ کا کلام تھا، بس وہ پڑھتے گئے اور آنکھوں میں آنسو ان کے آتے گئے. اچھا یہ چیز ہے. اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی آپ کا دوست ہے، ہندو ہے، کوئی آپ کی سہیلی ہے ہندو ہے، وہ اگر آپ سے یہ کہے کہ تمہارا قرآن شریف دو، ہم کو ذرا مجھے پڑھنا ہے، آپ سمجھے گے نہیں؟ تو یہ پہلے دیکھو کہ کیوں مانگ رہا ہے. کوئی عناد کے اعتبار سے مانگ رہا ہے، یا کوئی دشمنی ہے، یا کوئی قرآن کی بھی حرمتی کرنی ہے اس کو. آپ کو تو انداز لگے گا نہیں لگے گا، لیکن آپ کو لگا کہ نہیں بھائی یہ آدمی تو بیچارہ طلب کے ساتھ مانگ رہا ہے، کہ اس کو ترجمہ دیکھنا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ سمجھیں گے. تو اس کو علماء نے لکھا ہے کہ آپ ضرور اس کو قرآن دے سکتے ہو، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ بھائی جب بھی تو اسے ہاتھ لگائے غسل کر لینا، ادب کے ساتھ رکھنا، اونچی جگہ پر رکھنا، جزدان کے ساتھ اس کو قرآن دو تاکہ ناپاکی والے ہاتھ اس کے نہ لگیں. اور اس کو شرط لگانا بے قرآن تجھے دیکھنا ہے اور تجھے پڑھ، اس لیے وہ تو عربی سمجھے گا نہیں بیچارہ، وہ تو عربی وہ تو حضرت عمر تھے جو عربی سمجھتے تھے. ہمارے یہاں کے ہندو تو سمجھیں گے نہیں عربی کیا، لیکن جو ترجمے ہیں تو ترجمہ تو سمجھے. ہندی میں ترجمہ ہوگا تو سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا؟ ارے بتاؤ تو اسے سمجھے گا کہ نہیں؟ گجراتی میں ہوگا تو، مراٹھی میں ہوگا تو، انگلش میں سمجھ جائے گا کہ اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن دو شرطیں اس میں دو شرطیں ہیں. کیا ایک شرط ہے تو یہ کہ یہ دیکھو کہ سامنے والا عنادی، شرری، بعض مرتبہ فسادی لوگ ہوتے ہیں، خواہ پریشان کرنے کے لیے کرتے ہیں، ایسوں کو تو دینا نہیں. دوسرا یہ کہ گھر گھر جا کے دینا نہیں کہ چلو بھی مولوی صاحب نے کہا گھر گھر جا کر قرآن بانٹو، یہ نہیں. طلب سے سامنے سے آدمی آئے اور آپ کا دوست ہے، آپ کا پہچان والا ہے، آپ کو اعتماد ہے کہ یہ بیچارہ حقیقی اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے یہ آدمی، اور آپ کو یقین ہے تو وہ اس کو آپ دیجئے، جزدان کے ساتھ دیجئے، کسی اچھی طریقے سے پیک کر کے دیجئے، اور اس کو یہ کہیے کہ دیکھ بھائی ایک شرط کے ساتھ دے رہا ہوں، شرط یہ ہے کہ جب بھی تو اسے ہاتھ لگائے تو صبح کے وقت میں جب آدمی اٹھتا ہے کچھ نہ کچھ پڑھتا ہے تو غسل کر لے، پاک ہو جا، پھر اس کو ہاتھ لگا. اور گھر میں رکھے تو ذرا ادب کے ساتھ اوپر والی جگہ پر، ایسی جگہ پر رکھ جزدان کے ساتھ. یہ اللہ کا کلام ہے، امید ہے کہ وہ قرآن کی طرف دیکھیں گے تو بھی اللہ ان کو ہدایت دے گا. عربی متن تو سمجھیں گے نہیں، لیکن جو جملے ہیں نا، جملے جو قرآن شریف ہے اس کی طرف دیکھیں گے تو بھی اللہ ہدایت دے گا ان کو. لیکن خواہ تقسیم نہیں کرنا کہ چلو ابھی 500 قرآن لو اور گھر میں جا کے دے رہے، نہ، یہ نہیں. وہ تو بھی کریں گے. سامنے کئی لوگ ہوتے ہیں بیچارے جو کہتے ہیں بھئی تمہارا دھرم ہمیں سمجھنا ہے، تمہارا قرآن ذرا ہمیں دو، تو ان کو ضرور دو، اور ساری کی ساری ادب سکھا کر دو، ان کو ادب سکھا کر. اور یہ ہمارا جو قرآن شریف کا ترجمہ آیا ہے ابھی، یعنی تو اردو میں آیا ہے، ہندی میں آتے آتے انشاءاللہ امید ہے کہ 1-2 مہینے میں اللہ چاہے گا تو آ جائے گا. 1-2 مہینے میں ہم اس کے آگے انشاءاللہ یہ فتویٰ بھی لکھ دیں گے علماء کی فتووں کے ساتھ. آپ سمجھ گئے؟ تو قرآن کے ترجمے میں ہی لکھ دیں گے. اس لیے اردو تو عام طور سے ہمارے برادران وطن پڑھتے نہیں ہیں، ہندی پڑھتے ہیں یا مراٹھی پڑھتے ہیں یا گجراتی پڑھتے ہیں یا انگلش پڑھتے ہیں.
تو اس میں ہم فتویٰ ہی ڈال دیں گے تاکہ کسی کو گنجلگی نہ رہے، اور ساری تفصیل لکھ دیں گے انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اچھا، اسی طریقے سے مومن کا ہتھیار ہے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں ہمیں کہ مومن کا ہتھیار ایام میں پڑھے کہ نہ پڑھے۔ بھائی مومن کا ہتھیار جو ہے یہ دعاؤں کی کتاب ہے، ایام میں ماں بہنیں اسے پڑھ سکتی ہیں، اور وہ فتویٰ ہم نے 26 صورتوں میں باقاعدہ لکھ بھی دیا ہے، اس کو چھاپ بھی دیا ہے ہم نے کہ ایام میں بس یہ ہے کہ وہ جو قرآن کی آیتیں ہیں اس پر ہاتھ نہ لگے۔ قرآن ایام میں نہیں پڑھ سکتی، یہ یاد رکھنا، قرآن شریف ایام میں تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی۔ یہ مومن کا ہتھیار میں جو قرآن کی آیتیں لکھی ہیں یہ بطور دعا کے لکھی ہیں۔ دعا الگ چیز ہے، تلاوت الگ چیز ہے۔ قرآن کا تلاوت کرنا یہ الگ چیز ہے۔ تو ایام میں جو ہے مائیں بہنیں قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن مومن کا ہتھیار کے اندر جو دعائیں ہیں، جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اسی لیے ہم نے وہ ساری فتویٰ اس میں لکھ بھی دیا، اور یہ جو ہمارا ترجمہ آ رہا ہے انشاءاللہ اس میں یہ ہمارے برادران وطن کو دینا نہ دینا کیا ہے ساری تفصیل ہم لکھیں گے انشاءاللہ، لیکن ہندی والے ترجمے میں۔ بس سمجھ میں آئی؟ اب حضرت عمر جو ہے وہ یہاں سے چلے، قرآن پڑھا اور پڑھنے کے بعد روئے اور چلے۔ میں پوچھا فاطمہ حضور کہاں ہے، محمد کہاں ہے؟ یہ کہا فلاں جگہ ہے۔ حضرت عمر گئے تلوار لے کر، اب نرم ہو گئے ہیں، اور جا کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا دیکھو بھی کون ہے۔ حضرت حمزہ کھڑے ہوئے، دیکھا تو حضور نے حضرت حمزہ نے کہا حضرت عمر ہے، عمر۔ ڈرتے تھے نا لوگ، عمر ہے اور تلوار ہاتھ میں ہے۔ اور ایک رات پہلے حضور نے دعا کی تھی، اے اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر کی وجہ سے تو اسلام کو عزت دے، یا تو ابو جہل کی وجہ سے عزت دے یا عمر ابن خطاب کی وجہ سے عزت دے۔ وہ ایک رات پہلے حضور نے دعا کی تھی، وہ بدھ کی رات تھی۔ کون سی رات تھی بھائی؟ لیلۃ الاربعاء، حدیث میں آتا ہے منگل کا دن گزر کے جو رات آتی ہے وہ رات تھی۔ ہمارے یہاں جو ہے رات کا تعلق دن سے ہوتا ہے۔ آج کی رات جو کون سی رات ہے بھائی؟ جمعہ۔ اور کل کی رات آئے گی کون سی ہوگی؟ سنیچر کی۔ کہ رات جو ہے وہ دن کے تابع ہے، دن رات کے تابع نہیں۔ تو لیلۃ الاربعاء کا جملہ حدیث میں آتا ہے، وہ بدھ کی رات تھی، منگل کا دن گزر کے رات کو حضور نے دعا مانگی تھی کہ اللہ یہ دونوں بہت پریشان کر رہے ہیں، ان دونوں کی ایک میں سے کسی ایک کی وجہ سے تو اسلام کو عزت دے۔ اور یہ جو حضرت عمر آ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بھئی دیکھو کون ہے؟ حضرت حمزہ نے کہا حضرت عمر ابن خطاب ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھولو۔ حضرت میں تو نہیں کھولتا، ڈرتا ہے نا آدمی، بھئی حضرت وہ جب کھولتے ہی وہ تلوار۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں میں کھولتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھول کر حضرت عمر کا یعنی کندھا ہاتھ جو ہے یہ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا گریبان، اور ایک دعا کی، اے اللہ عمر کا ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، دوسرا ہاتھ تو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ عمر کا ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، دوسرا ہاتھ تو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ بس عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ بس یہاں پر پہنچے انک رسول اللہ، اتنے جملے پر پہنچے، جبریل عرش سے اترے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ابشرک یا رسول اللہ علی اسلام عمر ابن الخطاب، اے اللہ کے نبی میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں آج عمر مسلمان ہو گیا، اور یہ خوشخبری اور دیتا ہوں کہ جتنے آسمان میں فرشتے ہیں ہر فرشتہ ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہا ہے۔ جمیع الملائکہ یہنئون بعضهم بعضا، کہ جتنے فرشتے مبارکبادی دے رہے ہیں، مبارک مبارک، عمر مسلمان ہو گیا، عمر مسلمان ہو گیا، عمر مسلمان ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تو ہوتا، لو کان بعد نبی لکان عمر۔ پہلا یہ ہے، بعد یہ ہے۔ دیکھو کتنا بگڑا ہوا آدمی تھا، اور قرآن سے جوڑ موافقت، دل میں بات آئی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا یہ راتیں بہت قیمتی راتیں ہیں،
ایک تو اپنے دل کی کھڑکیوں کو بھی کھلا رکھو، اور دوسرا یہ کہ سب کے لیے خیر کی دعا مانگو، کسی کے بارے میں دل کے اندر کوئی کینہ مت رکھو۔ لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خاص طور سے مسلمانوں کا کینہ دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور کبھی بھی مایوس مت بنو کہ صاحب فلاں کیا مانے گا، وہ کیا مانے گا، نہ، دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر۔ تو میں قرآن پر سنا رہا تھا کہ اتنا اونچا آدمی تھا عمر ابن خطاب، اور صفوان ابن امیہ بعد میں، صفوان ابن امیہ بھی بنے بعد میں، عمر ابن وہب بھی بعد میں بنے، ماشاءاللہ جو قصہ چل رہے تھے ان کے، یہ حضرت عمر بھی بنے۔ دل میں حضرت عمر رکھ کے خالی بات آتی تھی، بات بس۔ حرم شریف میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے کہا، حضرت میری رائے یہ ہے کہ یہ مقام ابراہیم ہے نا، اس کے پیچھے ہم لوگ نماز پڑھیں، یہ میری رائے، مقام ابراہیم ہے تو اس کے پیچھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، سنا نہیں سنا، بھیڑ تھی، لوگ تھے، صحابہ تھے، کوئی توجہ نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی باہر نکلے حرم سے اور جبریل آ گئے اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، آیت نازل ہو گئی کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ یہ قرآن موافقات عمر، وہ کائے پر ہوگا؟ وہ ایمان پر ہوگا، اللہ سے تعلق۔ حدیثوں میں آتا ہے جب میں عائشہ کو تہمت لگی، قصہ بہت مشہور ہے افک عائشہ، جو 18 پارے میں جس کی بہت تفصیل ہے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک پھانس تھی کہ پتہ نہیں، ایک آدمی کو تھوڑا سا وہ ہوتا ہے نا کہ بھی کیا ہوا، یہ کیا قصہ ہوا، یہ مدینہ میں ایسی باتیں کیوں ہو رہی ہیں، اور یہ کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ صحابہ سے بلا کر پوچھتے تھے کہ بھئی تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے۔ اس میں حضرت ابوبکر سے تو پوچھا نہیں حضور نے، کیونکہ بیٹی تھی۔ دوسرے صحابہ سے کسی سے پوچھا، حضرت علی کو بلایا، علی تمہاری کیا رائے ہے، یہ جو باتیں چل رہی ہیں۔ تو حضرت علی نے بھولے پن میں کہ حضرت آپ کیوں اتنی فکر کر رہے ہیں، عائشہ، مدینہ میں بہت عائشہ ہیں، مدینہ میں بہت عائشہ ہیں، اور اگر آپ کو جیسے پوچھنا ہی ہے تو آپ ایک کام کیجئے، گھر کی نوکرانی جو ہوتی ہے نا اس کو سب پتا ہوتا ہے، تو بریرہ کو بلا کے پوچھ لیجیے آپ، وہ باندھی تھی، یہ حضرت علی نے اتنا جملہ کہتے بریرہ کو پوچھ لیجیے۔ ویسے حضرت عائشہ بہت اچھی ہیں، ویسے کوئی بات نہیں، لیکن آپ کے دل کا، آپ کو سکون کے لیے وہ گھر کی نوکرانی خادمہ ہے، یہ تھوڑا حضرت علی نے اتنا، اس پر حضرت عائشہ ناراض رہتی تھی کہ اتنا کیوں کہا حضرت علی نے، بریرہ کو بلا کر پوچھو۔ تو حضور کو تو فوراً بریرہ کا نام لیا، ہاں بھائی، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں بریرہ کو بلاؤ۔ اب حضرت بریرہ آ گئی، حضور نے ایک جملہ کہا، بریرہ مجھے پہچانتی ہو، میں کون ہوں؟ ہاں آپ اللہ کے نبی ہیں، جو بات ہو سچ سچ بتانا، آدمی تحقیق کے لیے یہ باتیں کرتا ہے نا، جو بات ہو سچ سچ بتانا۔ ہاں ہاں حضرت آپ بتائیے، یوں کہ عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت بریرہ نے کہا کہ جی حضرت بھولی بھالی لڑکی ہے، بہت بھولی بھالی، اسے تو اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا، اتنی میں نے تو کمرے میں دیکھا، بریرہ کہہ رہی ہیں، میں نے تو گھر میں دیکھا کہ آٹا گوندا، آٹا گوندنے کے بعد تو تھوڑا ٹھیک ٹھاک کر کے رکھا جاتا ہے نا، وہ ٹھیک ٹھاک بھی نہیں کیا، ایسے ہی چھوڑ دیا اور اپنے بستر پہ لیٹ گئی، بکری بھی آٹا کھا جاتی ہے، اتنی بھولی بھالی ہے لڑکی، اور اتنی سیدھی سادھی ہے کہ اسے دنیا کا کچھ پتہ نہیں۔ اچھا یہ بات ہو گئی، اب حضور نے کہا کہ میں کس سے پوچھوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا کہ عمر اب تنہائی میں، عمر میرے دل میں جو ہے، اچھا آسمان خاموش ہے، قرآن کی آیتیں نازل نہیں ہو رہی ہیں، بھئی قرآن آ رہا ہے، یہ نہیں کہ قرآن بند ہو گیا، قرآن تو برابر آ رہا ہے آسمان سے، لیکن اس مسئلے کے اندر کوئی قرآن نہیں آ رہا، کوئی بات نہیں، برابر جبریل آتے ہیں تو ماں عائشہ بھی، یعنی گھر والے بھی خوش ہوتے کہ شاید کوئی مسئلہ
اس مسئلے کے متعلق کوئی بات اترے گی، لیکن دوسرے احکامات آتے ہیں، دوسرے آیتیں آتی ہیں، جبریل چلے جاتے ہیں، اور کبھی حضور نے پوچھا بھی نہیں کچھ، اور ٹینشن برقرار، سمجھ گئے، ٹینشن برقرار۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوچھا حضرت عمر سے بلا کر، یوں کہا عمر میں نے تمہیں بلایا ہے عائشہ کے سلسلے میں کہ باتیں مدینہ میں چل رہی ہیں۔ تو حضرت عمر جو ہے انہوں نے کہا حضرت یہ ذرا میری اور آپ کی بات ہے، تھوڑا یہ لوگوں کو باہر کر دیجیے، آپ میری یعنی تنہائی کی بات ہے، میں آپ سے براہ راست بات کروں گا۔ یہ لوگ یعنی یہاں کوئی غلام، جیسے غلامہ باندیا رہتی تھی، حضرت اسامہ رہتے تھے، حضرت بلال رہتے تھے، یہ ہر وقت ساتھ میں لوگ رہتے تھے، حضرت ان کو جو ہے باہر کر دیجیے، میں بات کروں گا آپ سے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عمر ہے، کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہاں حضرت آپ کیا فرماتے تھے؟ فرمایا کہ وہ یہ عائشہ کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں مدینہ میں، تو تمہارا کیا خیال؟ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمر کا پارا جلال، کہا حضرت کیا بات کرتے ہیں آپ، یہ حضرت عائشہ کی شادی جو ہے یہ آپ نے کی ہے کہ اللہ نے کروائی ہے؟ بھی اللہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ تو آپ تو اتنے بڑے ہیں کہ آپ پر گندی مکھی نہیں بیٹھ سکتی، گندی مکھی آپ پر نہیں بیٹھ سکتی، تو آپ کے حرم میں ایسی غلط عورت کوئی اللہ لا سکتا ہے؟ اور پھر ایک جملہ کا، میرا ایک بات یاد رکھنا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ جو ھذا بہتان عظیم اتنا زور سے کہا کہ باہر کے لوگ جو ہیں انہوں نے بھی سنا، ھذا بہتان عظیم، یہ بڑی بہتان ہے، بس اتنا زور سے کہا، بس حدیث شریف میں آتا ہے یہ جملہ کہا اسی وقت جبریل نازل ہوئے اسی ٹکڑے کو لے کر، سبحانک ھذا بہتان عظیم، قرآن میں نازل ہو گیا، قیامت تک لوگ پڑھیں گے، قیامت تک لوگ سنیں گے، قرآن میں داخل کر دیا اللہ نے۔ اس کے بعد جو ہے افک کی آیت، یا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یہ آیتیں نازل ہوئی۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی اور سارا معاملہ اللہ نے کلیئر کیا، تو حضرت ابوبکر آئے حضرت عائشہ کے پاس، دیکھ تیرے بارے میں برات کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کر شکریہ ادا کر۔ میں عائشہ نے کہا میں حضور کا کیوں شکریہ ادا کروں گی، میں میرے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی کہ اس نے مجھے بری کیا۔ جب میں عائشہ یہ آیتیں پڑھتی تھی بہت روتی تھی، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یہ آیت پورا رکوع ہے 18ویں پارے کے اندر، سورہ نور میں ہے نا، سورہ نور میں دوسرا رکوع ہے، یہ پورا رکوع۔ حضرت عائشہ کبھی کبھی قرآن جب پڑھتی تھی تو باندیاں پوچھتی تھی حضرت عائشہ کو، امی ان کی عمر لمبی ہوئی نا حضرت عائشہ کی، تو یہ پوچھتی تھی کہ امی اس آیت پر تو بہت روتی ہو، کیا بات ہے؟ تو میں عائشہ اپنا قصہ سناتی تھی، اپنا روتے روتے قصہ سناتی تھی کہ میں بھولی بھالی، میں یہ میرے ساتھ یہ ہوا، لیکن میرا اللہ کتنا مجھ پر مہربان ہے کہ عرش سے آیتیں نازل ہوئی۔ کبھی کبھی نماز میں کتابوں میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی تہجد میں ماں عائشہ یہ گھر میں جیسے ایسی آواز سے کبھی کبھی پڑھتی تھی کہ جیسے آواز باہر نہ جائے، اس طریقے سے یہ اور یہ آیت پر پہنچتی تھی تو ماں عائشہ آگے نہیں بڑھ پاتی تھی۔ صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جس کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی ہے یا جس کے بارے میں جس کا کوئی تعلق رہا ہے اور وہ قصہ کوئی بھی چیز نازل ہوئی تو وہ آیت پڑھ کر وہ بہت روتے تھے۔ جیسے حضرت عمر سورہ الحاق سن کے بہت روتے تھے، سورہ طٰہٰ سن کے بہت روتے تھے۔ بھئی کیوں روتے ہو؟ یہ کہا یہی دو صورتیں ہیں جو میری ہدایت کے ذریعہ بنی ہیں۔ ابی ابن کعب سورہ لم یکن سن کر یا پڑھ کے بہت روتے تھے۔ سورہ منفکین ہے، یہ جب ابی ابن کعب سنتے تھے تو بہت روتے تھے، یا پڑھتے تھے تو بہت روتے تھے۔ تو کیسے میں تم کیوں روتے ہو؟ بولے کہ یہ جب سورت نازل ہوئی، سورہ منفکین جب نازل ہوئی تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت جبریل نے کہا کہ یہ آیت حضرت نازل ہوئی ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ سب سے پہلے یہ سورت ابی ابن کعب کو سناؤ۔ تو حضور نے بلایا کہ ابی یہ حکم آیا ہے آسمان سے، تو ابی ابن کعب نے کہا کہ میرا نام اللہ نے عرش پہ لیا، بس میں تو کامیاب ہو گیا۔ بہت روتے تھے۔
عبداللہ ابن سلام جب سورہ صف سنتے تھے یا سورہ صف پڑھتے تھے تو بہت روتے تھے، کیونکہ سورہ صف جو ہے یہ مشورہ کر رہے تھے عبداللہ ابن سلام مسجد نبوی کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جا کر پوچھیں کہ کون سا کام اللہ کو پسند ہے ہم کریں. ابھی ان کا مشورہ پورا بھی نہیں ہوا اور حدیث یہ ہماری مسجد جماعت جو بیٹھتی ہے سب سے بڑی دلیل ہے یہ سورت سورہ صف. یہ مسجد پر جماعت تھی جو مشورہ کر رہی تھی کہ ہم حضور سے جا کر پوچھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو کون سا کام پسند ہے ہم کریں. بس ابھی ان کا مشورہ پورا بھی نہیں ہوا، جبریل وہاں پہنچ گئے کہ جماعت بیٹھی ہے مشورہ کر رہی ہے، اس کا جواب یہ ہے. تو حضور نے فرمایا بولا عبداللہ بن سلام کو. جب عبداللہ بن سلام گئے بھائی تم لوگ کیا مشورہ کر رہے تھے؟ حضرت ہم تو یہ مشورہ کر رہے تھے کہ جو چیز اللہ کو پسند ہو ہم کریں. تو حضور نے فرمایا کہ سورہ صف نازل ہوئی ہے تمہارے مشورے کے اوپر. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، پوری سورہ صف. یہ حضرت عبداللہ ابن سلام جب بھی سنتے تھے بہت روتے تھے. ماں عائشہ یہ عفق کی آیت جب بھی سنتی تھی یا پڑھتی تھی، حرم شریف میں جیسے نماز ہوتی ہے تو امام کبھی کبھی وہ آیت پڑھتا تھا سورہ عفق کی، تو حضرت عائشہ ماں ہچکیاں بن جاتی تھی ان کی. تو باندیاں جو لڑکیاں قریب میں خادمائیں ہوتی تھی تو ماں عائشہ کہتی تھی بھی یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی، جب یہ آیت میں سنتی ہوں تو مجھے پرانے قصے یاد آ جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں دوستو بزرگوں یہ راتیں بہت برکت والی راتیں. خوب استغفار کرو، خوب اللہ کے سامنے رو، اور دیکھو کبھی بھی مایوس مت بنو. اور دیکھو یہ کچھ پتہ نہیں آئندہ سال کا رمضان ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، کہ آئندہ سال اب جو ہے اب آج یعنی اب جیسے آج کی رات ہماری رمضان کی ہے شب جمعہ جو ہے، آئندہ شب جمعہ پتہ نہیں رمضان میں ہوتا ہے شوال میں ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اس وقت تک زندہ بھی رہتے کہ نہیں رہتے، یہ بھی تو مسئلہ ہے. سارا مجمع یہ نیت کرے کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، کہو انشاءاللہ. نمازوں کی پابندی کرو، قرآن شریف کی تلاوت کرو. قرآن خالی رمضان کے مہینے کے لیے نہیں ہے، قرآن تو سدا بہار ہے. قرآن سدا بہار ہے، یاد رکھنا کہ قرآن یہ سدا بہار ہے. اور قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ جیسے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، اسی طریقے پر اللہ کا کلام ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اس کو پڑھنا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا ہماری آنکھوں سے بہت معذور ہو گئے تھے. مولانا بیٹے یوں کر کے مسجد مدینہ منورہ میں بیٹھے رہتے تھے، ہم جاتے تھے تو خالی دیکھتے تھے ہماری طرف، اور بہت بڑا قرآن جو ہے بڑے بڑے حرفوں والا وہ رکھا ہوا، حضرت جو ہے قرآن کو دیکھتے جاتے تھے. کیلیفورنیا کے اندر ایک عرب تھے، وہ بیمار تھے، ہسپتال میں تھے، ان کو کینسر کی بیماری تھی، بڑے اہم لوگوں میں تھے. تو میں نے وہاں جب ان کی عیادت کے لیے گیا حسنی بادرک کے ساتھ، یہ بادرک ایک فیملی ہے سعودیہ کی، یعنی رویل فیملی ہے، بادرک کہتے ہیں اس کو. تو وہ ان کے بیٹے کا ساتھ میں عیادت کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ان کے والد جو ہیں وہ لاس اینجلس کی کسی ہسپتال میں اپنا سوئے ہوئے ہیں، اور قریب میں جو ہے یہ کیسٹ بج رہے ہیں قرآن کا. میں نے کہا بھی قرآن، بولے کہ ان کو قرآن سننے کا اب معذور ہو گئے، اب جو ہے پڑھ نہیں سکتے ہیں، اب تو قرآن سنتے ہیں، یہ شوق ہے ان کو. خالی رقیہ سننے کا نہیں ہے، قرآن پورا قرآن سننے کا ہے. رقیہ بھی سنے آدمی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جو رقیہ چل رہا ہے رقیہ شرعیہ وہ بھی سن سکتا ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے شفا رکھا ہے. سننا بھی عبادت ہے، دیکھنا. اور دیکھو ایک وظیفہ بتاؤں آپ کو، خدا نہ خواستہ کوئی آدمی بیماری میں مبتلا ہوا، کوئی آدمی کو کینسر ہو گیا، کسی کے گردے خدا نہ خواستہ فیل ہو گئے، کسی کو ڈائبٹیز نے گھیر لیا، کسی کا معاملہ ایسا ہوا کہ وہ آدمی سمجھنے لگا، وہ عورت سمجھنے لگی کہ بس بھائی اب اپنے تو گنتی کے دن ہیں، ایسی بیماری لگ گئی، تو گھر والے ہمت کر کے 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اسے پڑھوا دیں. کتنی مرتبہ بھائی؟ 40 مرتبہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جو بھی ایسی بیماری میں مبتلا ہوا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ چھوٹے موٹے بیماری میں بھی مبتلا ہو گئے، آپ بخار آ گیا خدا نہ خواستہ،
یا جب کوئی تکلیف ہو گئی مختصر بھی تو بھی بیماری کی یہ حدیث ہے. یہ جو بات بتا رہا ہوں اگلے یہ حدیث میں ہے, یہ میرے جیب سے نہیں کہہ رہا, یہ حدیث ہے. اس لیے اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی بیماری میں 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لے گا, اگر خدا نخواستہ اس یا تو اللہ تعالیٰ دو چیزیں ہیں, یا تو اس بیماری میں وہ آدمی مر جائے گا, یہ آدمی زندہ رہے گا. یہی ہوتا ہے نا, بیماری لگی یا تو آدمی جو زندہ رہتا ہے یا مر جاتا ہے. اگر مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 شہیدوں کا اللہ اسے ثواب دے گا. کتنے شہید بھائی؟ 40 شہیدوں کا ثواب. اور اگر یہ زندہ رہا, جیسے کہ اللہ نے شفا دے دی, دوا کرتا رہا, علاج کرتا رہا, دعائیں کرتا رہا, جھاڑ پھونک کرواتا رہا, لوگوں کے پاس جاتا رہا, محنت کرتا رہا, اللہ نے شفا دے دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دے دی, تو اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا. بتاؤ کتنی بڑی فضیلت ہے. یہ میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں تو مجھے یاد نہیں, لیکن 26 صورتوں کے اندر یہ چیز نہیں, مومن کے ہتھیار میں بھی ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو ہے وہ دیکھو اس کا مضمون میں یہ حدیث میں نے لکھی ہے. مجھے کل فون آیا کسی ساتھی کا کہ میں بیمار ہوں, یوں کیا کروں. میں نے کہا سب سے پہلے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لے 40 مرتبہ. وہ لگا مولوی صاحب ابھی پڑھتا ہوں. میں نے کہا تو بالکل دیر مت کر, کسی کو بھی بیماری لاحق ہوئی, یعنی یہ چیزیں ہم جو کتابوں میں لکھتے ہیں یہ عمل کے لیے لکھتے ہیں, یہ خالی تقریر کے لیے نہیں لکھتے. یہ میں آپ کو یا تو اس بیماری میں آپ کا انتقال ہوگا یا اللہ آپ کو شفا دے گا. 40 مرتبہ پڑھنے سے آپ اگر خدا نخواستہ دنیا سے چلے گئے تو 40 شہیدوں کا ثواب. زندہ رہے تو گناہ معاف. بتاؤ کتنی بڑی چیز ہے. کرو گے انشاءاللہ. اس لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزیں عربوں کی ہیں, اس کا بڑا معمول ہے. کوئی آدمی بیمار ہوا تو فوراً جو ہے اس کے رشتہ دار کہیں گے اس کو, بھائی ان کو 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا دو. بھئی یا تو اس میں جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا کوئی بولتا ہے بھئی تجھے تیرا دماغ ٹھکانے, ہاں یہ کبھی تو 40 مرتبہ پڑھ لے تو جلدی. اور اگر نہیں پڑھ سکتا وہ آدمی, جیسے معذور ہے نہیں پڑھ سکتا, تو زیادہ اس کو اصرار بھی نہیں کرنا. لیکن بعض مرتبہ بیماری ایسی ہوتی ہے کہ آدمی اچھی خاصی بات کرتا ہے, اچھا خاصا ٹیلی فون کرتا ہے, اچھا خاصا دھندا بھی کرتا ہے, بیماری بھی ہے دھندا بھی کرتا ہے, بیمار بھی ہے ٹریولنگ بھی کرتا ہے, دوائیں لے کے گھومتا ہے. تو میں کہتا ہوں 40 مرتبہ پڑھ کیوں نہیں لیتا, تاکہ تجھے اگر خدا نہ خواستہ مر گیا تو 40 شہیدوں کا ثواب, اور اگر زندہ رہا تو تیرے گناہ معاف. کرو گے انشاءاللہ. دوسری ایک بات میں اہم یہ عرض کرتا ہوں کہ آج شب جمعہ ہے, تاقرات ہے, اس میں کچھ نیتیں کرواتا ہوں. ایک نیت تو یہ کرو کہ اللہ کے سارے احکامات کو ہم پورا کریں گے انشاءاللہ. اب غفلت والی زندگی نہیں, اس وقت میں اللہ دنیا کی تقدیر بدل رہا ہے. یہ جملہ یاد رکھنا, اس وقت میں اللہ دنیا کی تقدیر بدل رہا ہے. اور دنیا کی جب تقدیر بدلی جاتی ہے تو سب سے پہلے عربوں پر حالات آتے ہیں. عرب دنیا جو ہے متاثر ہوتی ہے, پھر یوں چلتے 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 چکڑے میں ساری دنیا کو اللہ متاثر کرتا ہے. اس وقت میں کرنا کیا, اللہ کی طرف رجوع کر لو, قرآن کو تھام لو, اپنے اولادوں کے لیے بھی یہ دعا کرو کہ اپنے ہماری اولادوں کو بھی اللہ قرآن سے جوڑ دے. کرو گے انشاءاللہ. اور دوسری نیت یہ کرو کہ دعوت کے کام کو اپنا کام بنانا ہے انشاءاللہ. ہر جگہ جتنی مسجدیں ہیں بمبئی میں, کچھ مسجدوں کو چھوڑ کر الحمدللہ ہمارے ساتھی مسجد و جماعتیں بیٹھتے ہیں. اور جیسے چناوٹی مرکز ہے وہاں لوگ جاتے ہیں, دوسرے مدنی مرکز ہے وہاں لوگ جاتے ہیں, جیسے وہاں پر کرلا پائپ روڈ ہے وہاں لوگ جڑتے ہیں, اور پرانوں کا جوڑ بھی ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ جماعتیں نقل و حرکت کرتی ہیں. تو کسی نہ کسی اعتبار سے اپنے آپ کو اس کام میں شریک کر لو. کرو گے انشاءاللہ. اور خوب استغفار کرو, اٹھتے بیٹھتے خوب استغفار کرو. کرو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ قصہ ہمارا رہ گیا ہے صفوان ابن امیہ کا, عمیر ابن وہب کا, یہ بعد میں انشاءاللہ کر لیں گے. لیکن یہ ضرور یاد رکھنا, کافروں کو قرآن دے سکتے نہیں دے سکتے, مسئلہ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ سمجھ گئے نا. وضاحت میں پھر سے کر لوں
کہ کوئی تقسیم نہیں کرنا، لیکن آپ کا دوست، آپ کی سہیلی، آپ کا کوئی خاص آدمی جس پر آپ کو اعتماد ہے، وہ کہتا ہے کہ صاحب مجھے ذرا آپ کا قرآن شریف کا ایک نسخہ دو، میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کیا ہے، ترجمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ علماء نے خالی ترجمہ پڑھنا بھی منع کیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ اوپر قرآن ہوگا نیچے ترجمہ ہوگا، اوپر قرآن ہوگا نیچے ترجمہ ہوگا، یہی چیز ہوگی نا۔ تو آپ اس کو دے سکتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ اس کو کہیں پاک صاف ہو کر اس قرآن کو ہاتھ لگانا، اور قرآن ایسے ہی مت دے دینا، بلکہ تھوڑی سی اچھی خوبصورت جزدان بنا دینا، آپ سمجھ گئے، جزدان بنا کر اچھی طریقے سے پیک کر کے دینا، اور یہ کہنا تمہارے گھر میں رکھو تو ذرا اوپر ادب کے ساتھ اس کو رکھنا، اور لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ دیکھنے سامنے والا آدمی کو شریر تو نہیں ہے، عنادی تو نہیں ہے، وہ طلب کے ساتھ مانگ رہا ہے، تو آپ کو علماء نے لکھا ہے اس کی اجازت ہے، آپ دے سکتے ہیں، بس یہ کہ آدمی وہ ادب کے ساتھ رکھے اور قرآن کا اکرام کرے، یا آسمانی کلام ہے، امید ہے کہ اللہ خالق قرآن کو دیکھے گا تو بھی اللہ ہدایت دے دے گا، لیکن یہ شرط ضرور لگا لینا کہ پاک صاف ہو کر روزانہ آدمی غسل تو کرتا ہی ہے، میں غسل کر لو، غسل کر کے اپنا جو ہے پڑھو، اور جب پڑھ لو تو پھر اس کے برابر جزدان باندھ کے اوپر کسی جگہ رکھ دو، تاکہ قرآن شریف کھلا نہ رہے وہاں، بلکہ اندر جو ہے رہے۔